بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے من صامت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ زبان انسان کے جسم میں ایسی چیز ہے جس کے بہت فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ کہیں یہ رشتے کو مضبوط طریقے سے جوڑ بھی دیتی ہے اور کہیں اس کی بہت سی تباہ کاریاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے۔ یہی زبان سے ہم خیر و بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے اور اسی سے فتنہ و فساد کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے محتاط استعمال کی ترغیب دی ہے، یعنی جو شخص غیر ضروری، بے مقصد اور نقصان دہ باتوں سے خود کو روکے رکھے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی نجات پالے گا۔ کبھی کبھی ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والے کلمات کسی کا دل توڑ بھی سکتے ہیں۔ اکثر لڑائیاں، جھگڑے ہماری اسی زبان ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنی زبان کے اعمال کے سبب جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ ہم جو غیبت کرتے ہیں، چغلی کرنا، گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، یہ سب ہم اپنی زبان ہی سے کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یا تو خاموش رہیں یا زبان سے اچھی بات کہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ پر جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے انتہائی نازیبا الفاظ کہے اور سب کے سامنے آپ کی توہین کی۔ لوگوں نے کہا کہ امام زین العابدین نے اس ساری گستاخی پر کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی غصہ کیا اور نہ ہی جھگڑا کیا اور نہ ہی سخت کلامی کی، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہیں اور پھر نہایت نرمی اور مسکرا کر فرمایا کہ اگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا، رونے لگا اور قدموں میں گر گیا، اور پھر وہی شخص امام کا عقیدت مند بن گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خاموشی بعض اوقات انسان کا طاقتور جواب ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یا تو خاموش رہیں یا تو اچھی بات کریں۔ تو اگر ہماری کسی سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور سامنے والا شخص آپ کو جتنی مرضی باتیں سنا لے، بدلے میں ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش رہیں، کیونکہ ہمارا جواب فرشتے دے رہے ہوتے ہیں اور سامنے والا شخص خود ہی شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنے گناہ میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ بہت خوبصورت کہاوت بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص بہت زیادہ برا بھلا کہہ رہا تھا، ان کو گالیاں دے رہا تھا اور بہت ہی غلط الفاظ کہہ رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں صرف مسکرا رہے تھے اور خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے، مطلب بالکل بھی کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو کچھ ٹائم بعد اس ابوبکر نے آخر میں ایک جواب دے دیا تو نبی اکرم پہلے تو بہت مسکرا رہے تھے اور پھر وہاں سے چلے گئے نا، آپ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس گئے اور کہا کہ جب میں خاموش تھا تو آپ کو زیادہ مسکرا رہے تھے اور آخر میں آپ چلے گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو تمہارا جواب فرشتے دے رہے تھے، لیکن جب تم نے بولنا شروع کیا تو شیطان خوش ہو گیا، اور شیطان کی خوشی کا جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہانی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ خاموشی صرف بولنے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، زبان سے فائدے کی بات کرنا اور نقصان دہ بات سے بچنا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنی زبان کو خاموش رکھتا ہے وہ نہ صرف لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یا تو زبان سے اچھی بات کریں یا تو بالکل خاموش رہیں۔ جہاں بات کرنے کا موقع ہو وہاں پہ اچھی بات کہیں۔ گفتگو کے آداب میں بھی ہے کہ ہمیشہ نرمی سے بات کرنی چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ اپنی بات کو 3 مرتبہ کہتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے کہتے تھے، اور اتنا دلکش ان کا انداز ہوتا تھا کہ لوگ ان کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا کلام ایسا رکھیں کہ لوگ ہماری باتوں سے ان کا دل نہ ٹوٹے بلکہ رشتے جوڑیں، ان کو اچھا لگے ہم سے بات کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔